ہر چیز جو ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتی، میرے خیال میں ماحول سے آتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے آتی ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ایک انرجی جو ہے وہ ایمٹ کر رہا ہے، ہر شخص۔ تو بیسیکلی جب ہم کسی بھی محفل میں جاتے ہیں یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں پہ پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے اثرات ہم لے کے اٹھتے ہیں۔ تو جب میں اس شچ و پنج میں تھا تو آپ یقین جانیے کہ اب یہ بات، میری عمر اب 45-46 برس کی الحمدللہ ہو گئی، بہت ساری چیزیں دیکھی میں نے اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور انسان جو کتابوں سے نہیں سیکھتا نا، جو گوگل سے چیزیں بہت ساری ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب ہمارے اوپر گزرتی ہے، ہمیں وہ چہرے شناسی کرنا آ جاتی ہے، ہمیں لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک طنز بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، جب عمر ڈھلتی ہے تو پھر گریجولی آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم لائے کیوں گئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایک اندر کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اسی کو ہوتی ہے جس کو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ جب تک چاہت نہیں ہوگی نا تو آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ آٹو پہ ہی چھوڑ کے رکھیں گے، اور جب آپ ان کے چاہیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو لے کے چلنا شروع ہو تو پھر وہ آپ کو تھام لیتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑ لے، یا اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں چھوڑا کب تھا؟ اس نے تو تمہیں اپنے سائے میں رکھا ہوا تھا، تم تو خود بھاگ رہے تھے، وہ تو دیکھ رہے ہیں تم کو، وہ تو تم کو اپنے یعنی کہ آپ کہیں کہ اب ان کی جو نوازشات ہیں، جو ان کا جو اللہ پاک کا جو کرم ہے۔ میں عموماً یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ مت کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کرم کر دیا، کیونکہ کرم ہے تو میں اس گناہ کے بعد چل رہا ہوں، میری نوکری ہے، مجھے بچے دی ہیں، اچھی بیوی دی ہے، اچھے والدین دی ہیں، اتنے گناہ کے باوجود تو اللہ پاک اپنا مزید کرم کر دیں۔ تو یہی کچھ سوچتے ہوئے زندگی گزرتی چلی جا رہی۔